جی السلام علیکم ناظرین، دس از احسان الحق ایڈوکیٹ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے کافی پروگرام کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے اور کر ہی رہے ہیں مستقل کوئی نہ کوئی ٹاپک آپ کے لیے ہم ضرور چوز کر لیتے ہیں کہ آپ کو کوئی نالج دے دیں، آپ کے کوئی بھلا ہو جائے، اور جو لوگ مشکلوں میں ہیں، پرابلمز میں ہیں، ان کی پرابلمز حل ہو جائیں۔ جو لوگ جو ہیں وہ کہیں اپنے معاملوں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پھنسا ہوا ہے، اور ہمیں کافی ٹیلی فون بھی آتے ہیں، کامنٹس بھی آتے ہیں، آپ لوگوں کے فونز بھی آتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر آپ کے وائس میسیجز بھی آتے ہیں، تو ہم سب کا جواب دیتے ہیں۔ میری درخواست ہے ان لوگوں سے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کو بھی سوال کرنے میں آسانی ہو اور نئے پروگرامز جو ہم کریں وہ بھی ان تک پہنچ جائیں۔ آج جس ٹاپک کی طرف ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے انکم ٹیکس۔ انکم ٹیکس کیا ہوتا ہے، ٹیکس کتنے قسم کے ہوتے ہیں، پراپرٹی پہ کون کون سے ٹیکس لاگو ہوتے ہیں، آج کل گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں، یہ چھوٹا سا ہم نے ایک ٹاپک آپ کے لیے رکھا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ مستفید ہو جائیں گے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ دیکھیں ناظرین، جب کوئی آدمی کوئی پراپرٹی خریدتا ہے نا، تو گورنمنٹ اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لیتی ہے۔ پہلے یہ ٹیکس بہت زیادہ ہوتے تھے، تقریباً 8% تک ٹیکس لیے جاتے تھے، لیکن آج کل گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، اور 2 قسم کے ٹیکس جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں۔ ایک ہے رجسٹریشن کا ٹیکس، اور جسے ہم کہتے ہیں رجسٹریشن کا ٹیکس تو بہت معمولی ہے، وہ 1200-1500 روپے ہے۔ دوسرا جو ٹیکس ہے وہ ٹیکس ہے جناب جو ہم اسٹیمپ ڈیوٹی دیتے ہیں، اور اسٹیمپ ڈیوٹی ہم اس اماؤنٹ پہ دیتے ہیں جو گورنمنٹ کی ڈکلیئرڈ اماؤنٹ ہوتی ہے۔ گورنمنٹ نے ہر جگہ پورے پاکستان میں اپنی پرائسز جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں، ہر جگہ کی پراپرٹی کی علاقہ وائز۔ تو آپ علاقہ وائز اپنی پراپرٹی کا ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اور اس کے اوپر 1% ڈیوٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی جگہ کی قیمت جو ہے وہ 1 کروڑ روپے ہے، تو وہاں 1 لاکھ روپے کا ٹیکس لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹیکس لگتا ہے، اسے کہتے ہیں ہم ایڈوانس ٹیکس۔ ایڈوانس ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا آپ اسٹیمپ ڈیوٹی دے رہے ہیں آج کل کے اعتبار سے، یعنی 1% ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ٹیکس پے کرتے ہیں وہ 1% دیتے ہیں، اور جو لوگ ٹیکس نہیں پے کرتے وہ 2% دیتے ہیں۔ یہ ایڈوانس ٹیکس کہلاتا ہے۔ ایڈوانس ٹیکس 2% ہو گیا، رجسٹریشن 1200 سے 1500 روپے ہو گئی، اور اسٹیمپ ڈیوٹی جو ہے وہ ایز پر علاقہ اینڈ اکارڈنگ ٹو دا ڈسٹرکٹ، اور جو اس کی پراپرٹی کی ویلیویشن ہے اس کے حساب سے آپ کو 1% ڈیوٹی وہ دینی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ لائر فیس ہوتی ہے، اس کے علاوہ تھوڑے بہت مسلینیس ایکسپینس بھی ہوتے ہیں، ڈاکیومنٹیشن ہے، لینا دینا ہے، وہ بھی آپ کو دینا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی ایجنٹ کو اپنے ساتھ ہائر کیا ہوا تو اس کمیشن بھی دینا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ جو ہے نا اس میں ایڈ کر لیتے ہیں اپنے تمام ایکسپینسز کے اندر کہ آپ کو اوورآل ایکسپینس کیا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ہم آپ کو انکم ٹیکس کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے 5 لاکھ روپے تک کی آمدنی کے لوگوں کے لیے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ چاہے آپ 15 لاکھ کمائیں، چاہے آپ 20 لاکھ روپے کمائیں، مگر اس کے بعد جب تمام اخراجات نکالنے کے بعد، آپ کے جتنے بھی اخراجات ہیں ان کو نکالنے کے بعد، اگر آپ کے پاس رقم 5 لاکھ، 4.25 لاکھ، 4.5 لاکھ بنتی ہے اپ ٹو 5 لاکھ، تو اس پہ گورنمنٹ آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لیتی۔ لیکن جب اس سے اوپر کا اماؤنٹ آئے گا تو اس پہ گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لے گی۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس آپ نے 15 لاکھ روپے کمائے، اور اس کے بعد آپ کے پاس 7 لاکھ روپے بچ گئے، تو 5 لاکھ روپے تو گورنمنٹ نے کہا ہم لیں گے نہیں آپ سے، اب رہ گئے پیچھے 2 لاکھ روپے، تو 2 لاکھ روپے کے اوپر گورنمنٹ آپ سے اپنا ٹیکس لیتی ہے۔ تو وہ اس طریقے سے یہ ٹیکس کے معاملے حل ہوتے ہیں نا، جس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، ٹیکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ 2-4 بزنس 5 بزنس ایک ساتھ کر رہا ہوتا ہے، وہ سب کے سب کو ایک ساتھ شامل کر کے ٹیکس دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا اصول یہ نہیں ہے۔ ٹیکس کا اصول یہ ہے کہ اس کے جہاں تمام چیزوں کے ہیڈ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہیں بھئی سیلری ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ انکم اگر آپ کی پراپرٹی سے ہے، اگر آپ کا کوئی بزنس ہے، اگر آپ کے پاس کوئی کیپٹل گین ہے، آپ نے کچھ پیسہ کمایا ہے کسی پراپرٹی کو بیچ کے، اس پہ گین کیا ہے آپ نے، رینٹ بھی گین میں آتا ہے تو اس پہ گین ٹیکس لگتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسری سورس ہے، کوئی ادر سورس ہے، تو اس کا بھی ہیڈ علیحدہ لیا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی جو ہے نا انکم آ رہی ہے 4-5 جگہ سے،
اور آپ نے جو ہے نا ڈکلیئر کر دی ایک جگہ، بھائی جو پراپرٹی کی انکم آ رہی ہے وہ پراپرٹی میں جائے گی، جو سیلری آپ کی، اچھا سیلری پہ تو ہوتا نہیں ہے ٹیکس، کیونکہ سیلری پہ جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ ٹیکس کاٹ کے آپ کو سیلری دیتا ہے. اگر پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے تو وہ بھی ٹیکس جو ہے نا وہ اس میں سے کاٹ کے آپ کو جو ہے نا دیتی ہے. دوسرا یہ کہ وہ اخراجات اچھا جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو اپنے اخراجات بھی نکالتے ہیں کہ بھائی اخراجات کتنے ہیں. اور فرض کیجیے کہ آپ کے پاس ایک کاروبار کی جگہ 2 کاروبار ہیں. ایک تو آپ کا معاملہ ہے بھائی مثال کے طور پہ کہ آپ کا نا کوئی ایک پراپرٹی کی انکم ہے، یعنی آپ نے پراپرٹی اپنے رینٹ پہ دی ہوئی ہے، وہاں سے انکم آپ کو آ رہی ہے تو اس کے اوپر ٹیکس آپ کو دینا ہوگا. پھر اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ہوٹل بزنس کیا ہوا ہے، ایک مثال دے رہے ہیں آپ کو، ہوٹل بزنس کیا ہوا ہے، ہوٹل کے اندر سے آپ کو جو آمدنی آ رہی ہے وہ جتنی بھی آ رہی ہے اس میں سے آپ ملازمین کی تنخواہیں نکالیں گے، بجلی کی تنخواہیں نکالیں گے، گیس کے بل نکالیں گے، اور جو مسیلینیس ایکسپینسز ہو گئے وہ نکالیں گے، جو مہینے بھر سال بھر جو اخراجات آپ نے ہوٹل میں کیے ہیں، فوڈ سٹف خریدا ہے، چیزیں خریدی ہیں، اور کیا کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو نکالنے کے بعد آپ کے پاس جو ٹیکس انکم بچتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹیکسیبل انکم. تو ٹیکسیبل انکم کے اوپر گورنمنٹ آپ سے ٹیکس لیتی ہے. تو ٹیکس دینے سے آپ کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آگے کوئی چیز خریدنی ہو تو آپ کے پاس ٹیکس پیڈ اماؤنٹ ہوتا ہے. جس طرح آج کل ہمارے ماحول میں چل رہا ہے کہ بھائی انکم زیادہ ہے، انکم کم ہے، اثاثے زیادہ ہیں، انکم کم ہے، اثاثے زیادہ ہیں. وہ اس وجہ سے ہے کہ جو اماؤنٹ ہم نے کمائی ہے اس کو ہم نے صحیح طور سے ڈکلیئر نہیں کیا ہے. تو اب جب ہم نے وہ ڈکلیئر نہیں کیا، اس کے اوپر ٹیکس بچا لیا، ٹیکس بچانے کے بعد ہم نے اثاثے خرید لیے، گاڑیاں خرید لی، بنگلے خرید لیے، ساری چیزیں خرید لی. اب گورنمنٹ کہتی ہے بھائی تمہاری انکم تو اتنی ہے اور تمہارے پیسے اتنے زیادہ ہیں، یہ کہاں سے آئے پیسے تمہارے پاس؟ تو اس کا حساب رکھنے کے لیے اگر ہم گورنمنٹ کو ٹائم ٹو ٹائم ٹیکس دیں، جو گورنمنٹ نے چھوٹ دی ہوئی ہے اس چھوٹ کو بھی اویل کریں، اور جو ہمارے اپنے معاملات ہیں جو ہم کما رہے ہیں ان کو ہم گورنمنٹ کو بتا دیں کہ بھائی ہم نے یہ کمایا ہے اور اس طرح یہ. اچھا ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی نا 2 جگہ سے انکم ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ایک تو پاکستان کا رہائش ہے تو پاکستان میں رہ رہا ہے، پاکستان میں بزنس کر رہا ہے، پاکستان میں کما رہا ہے، اس کو پاکستان کی کمائی پہ ٹیکس دینا ہوگا. اب یہی آدمی ہے، اس کے جو ہے نا باہر سے بھی کوئی انکم آ رہی ہے، تو جو باہر سے انکم آ رہی ہے اس کا علیحدہ حساب ہوگا، اور جو یہ کما رہا ہے اس کا حساب ہوگا. تو اس کو ایک باہر کی انکم پہ ٹیکس دینا ہوگا اور ایک اندر کی انکم، یعنی ملک کی اندر جو بزنس کر رہا ہے اس کا ٹیکس دینا ہوگا. اچھا پھر ایک ہوتا ہے ایسا آدمی جو فارنر ہوتا ہے. فارنر اگر باہر سے کما رہا ہے تو اس کو ٹیکس نہیں دینا، کیونکہ اس کا ٹیکس وہاں پر ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی جو انکم ہے وہ باہر کی انکم ہوتی ہے، لہٰذا اس کو وہ ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ہمارے پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے، ڈپارٹمنٹل پرابلم یہ ہے، گورنمنٹ لیول پہ پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ بجائے ٹیکس دینے والے لوگوں کا فیور کرنے کے گورنمنٹ کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں، لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر آدمی ٹیکس کے زمرے میں آنے سے بھاگتا ہے. حالانکہ ٹیکس دینے میں تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر ہم ٹیکس دیں گے تو ہماری رقم بھی صاف ہوگی، جو ہم چیزیں خرید رہے ہیں ان کا بھی حساب ہوگا، سارے معاملات ہمارے کلیئر چلیں گے. تو اس میں ڈرنا نہیں چاہیے، ٹیکس کو دینا چاہیے. جو آپ کے ساتھ سہولتیں ہیں، جو اخراجات ہیں اس میں ڈالنے چاہیے. جو آپ نے بجلی گیس کے بلوں میں ٹیکس دیے ہیں وہ بھی اس میں سے نکال دیے جاتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر ایڈجسٹ کی جاتی ہیں، اس کے بعد آپ سے ٹیکس لیا جاتا ہے. تو بس یہ چھوٹا سا آج کا پروگرام تھا، ٹیکس کے حوالے سے تھا. تو انشاءاللہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو بات چیت پسند آئے تو آگے ضرور بڑھائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور وہ لوگ جو ہم سے کسی معاملے میں بھی رائے لینا چاہیں، کام کرانا چاہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ جو لوگ صاحب حیثیت نہیں ہیں وہ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں، اس مشورے کی کوئی فیس نہیں ہے. اور اگر ان کے کام اس حد تک ہوں کہ اس میں کوئی اخراجات نہیں آئیں گے تو ہم وہ کام بھی ان کے لیے کرتے ہیں. اور صاحب حیثیت لوگ جو ہیں وہ اپنے کام ہم سے اکارڈنگلی کرا سکتے ہیں. ان کو ہم جو ہے اپنے طریقے سے چارج کر کے اپنے معاملات کر کے ان کے معاملات بھی حل کرتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.